بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک جی۔ ناول ہم پڑھ رہے تھے اجنبی سا دیوانہ، اس کے پارٹ 1 ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے پارٹ 1 میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ ایک لڑکی صوبیہ ہوتی ہے جسے گھر میں بیا کہتے ہیں، اس کے پیرنٹس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے، اپنی دادی کو امی جان کہتی ہے۔ اس کے گھر میں اس کا ایک کزن مزمل بھی موجود ہے، جبکہ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات واسع سے ہوتی ہے جو میتھس میں بہت جینیس ہے، جبکہ بیا میتھس میں اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ جی اب آگے پڑھتے ہیں۔ جی، واسع نے شرارت سے کہا، بیا جانتی تھی وہ اسے چھیڑ رہا ہے۔ کیا پتہ میتھس میں ہی کر لوں، اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ دونوں ہنس دیے۔ کیوں، اب آپ کو نہیں لگتا کہ میں میتھس میں کچھ بہتر ہو گئی ہوں؟ کچھ بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماسٹرز کر لیا جائے۔ اب پلیز مائنڈ مت کریے گا، بی اے میں یہ سبجیکٹ رکھنا مجبوری تھی کیونکہ آپ کو اکنامکس کے ساتھ یہی مضمون آفر ہو رہا تھا، لیکن ماسٹرز تو انسان کو اسی میں کرنا چاہیے جس میں اس کا انٹرسٹ ہو۔ بیا نے سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، ماسٹرز میں نے کیا بھی تو اکنامکس میں ہی کروں گی، آپ کی جان کھانے نہیں آؤں گی میتھس سمجھنے۔ وہ اب اپنی کتابیں بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اور یہ کس نے کہا کہ میں میتھس میں ماسٹر کرنے جا رہا ہوں؟ وہ چونکی۔ کیا مطلب، آپ میتھس کے جینیس ہیں، آپ میتھس میں ماسٹر نہیں کریں گے تو کس میں کریں گے؟ جینیس تو میں اکنامکس اور کمپیوٹر میں بھی ہوں، تو ان دونوں میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بیا نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ یہ تو سچ ہے کہ وہ سبھی مضامین میں بہت شاندار پرفارمنس دیتا تھا، لیکن میتھس میں وہ باقی کلاس کی نسبت زیادہ ذہین تھا۔ تو پھر واسع نے شانے اچکائے۔ شاید میں اکنامکس رکھوں یا ایم بی اے۔ ہمارا ٹیکسٹائل کا فیملی بزنس ہے، تو مام چاہتی ہیں کہ میں اسے سنبھالوں، کیونکہ بابا کی ڈیتھ کے بعد سے مام ہی اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ میں ایسے سبجیکٹ میں ماسٹرز کروں جس کا کچھ فائدہ بھی ہو۔ بیا کچھ مروب ہوئی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ ان کا فیملی بزنس ہے۔ پڑھنا میرا شوق تھا، مام بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں اسٹڈیز اتنا فوکس کروں۔ میرے بابا کی فیملی میں زیادہ تر لڑکے ایف اے پاس کر کے بزنس سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں۔ میں خاندان میں پہلا ہوں جو یونیورسٹی آیا ہوں۔ بٹ آئی مسٹ سے کہ آپ جتنے ذہین ہیں، آپ کو تو بہت آگے تک پڑھنا چاہیے۔ واسع مسکرایا۔ یہ بات وہ اکثر اپنی مام سے کہتا تھا، لیکن ان کی طرف سے اب اسے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد اس کو آفس کی ذمہ داری سونپنا چاہتی تھیں۔ تھینکس فار دس کمپلیمنٹ۔ اس دن آخری پیپر دے کر جب وہ ہال سے باہر نکلی تو وہ اپنا بیگ کندھے پہ لیے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اسی کا منتظر کھڑا تھا۔ آپ کو پیپر نہیں آتا تھا کیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ وہ 1.5 گھنٹے میں پیپر دے کے جا چکا تھا۔ پورا پیپر کیا ہے؟ تو اتنا جلدی کیوں ہال سے نکل گئے؟ کیونکہ پیپر ہو گیا تھا میرا، وہ مسکرایا۔ 1.5 گھنٹے میں ہی ہو گیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے ہو گیا تھا تو ہی دے کر نکلا۔ مجھ سے تو آخر میں سر خورشید نے پیپر کھینچ لیا تھا، ابھی بھی ایک پارٹ رہتا تھا، وہ منہ لٹکا کر بولی۔ ابھی بھی رہتا تھا 3 گھنٹے بعد بھی؟ بیا نے منہ بناتے سر ہلایا۔ چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا، کیفے چلتے ہیں۔ میری فرینڈس، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دی۔ وہ بھی وہیں کیفے میں ہیں، میں یہاں آپ کو ہی لینے کے لیے کھڑا تھا۔ اب تک اس کی بے تکلفی بیا کی باقی دوستوں سے بھی ہو گئی تھی۔ دونوں اکٹھے کیفے آئے تھے۔ ایک کونے والی ٹیبل پر اس کی دوستوں کا گروپ تھا۔ جب وہ قریب پہنچی تو میز کے بیچ میں ایک کیک اور چند گفٹس دکھائی دیے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بیا، اس کی ساری دوستوں نے یک آواز ہو کر کہا، اور ساتھ کھڑے واسع نے ایک دم اس پہ پارٹی پاپس پھوڑے تو وہ اپنی جگہ ہل گئی اور پھر اپنے اوپر گرنے والی افشاں میں کھڑی مسکرانے بھی لگی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی سالگرہ پیپر کی ٹینشن میں کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف انہیں یاد تھی بلکہ وہ سب سیلیبریٹ کرنے بھی موجود تھے۔ سب دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے کیک کاٹا، سب کو چکھایا اور واسع کے سامنے اس نے پلیٹ کر دی۔ واسع نے مسکراتے ہوئے کیک کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ تھینک یو سو مچ یارو، تم سب کو یاد تھا۔ وہ کیک کاٹ کر اب ڈسپوزیبل پلیٹس میں ڈالنے لگی تھی۔ یاد صرف روما کو تھا، ہم تو پیپر کی ٹینشن میں بھول ہی گئے تھے۔ یہ سب واسع نے کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں۔ بیا چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا سادگی سے دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے اپنی تاریخ پیدائش کا ذکر کیا ہو، پھر بھی اسے یاد تھا۔ یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ کیک کھانے کے بعد ان سب نے بیا کا من پسند انڈا شامی برگر آرڈر کیا تھا۔ فرینڈس کی طرف سے رومائی گفٹ لائی ہوئی تھی اور دوسرا گفٹ واسع کی طرف سے تھا، اس میں پرفیوم تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے تھینکس کہا تو وہ سر کو خم دیتا ہوا کیفے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ دال میں کالا ہے کچھ،
نتاشا نے کھنکھار کر کہا۔ بیا نے اسے گھورا۔ وہ ایک اچھا دوست ہے اور بس۔ کوئی دوست اتنا خیال کہاں کرتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ نتاشا اسے اکثر ہی واسے کا نام لے کر چھیڑنے لگی تھی، لیکن وہ اسے دوستی کا نام دے کر ٹال دیتی تھی۔ لیکن اس وقت واقعی واسے نے اسے حیران کیا تھا۔ نتاشا ہی از اے گڈ فرینڈ۔ ہمارے درمیان آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ جہاں تک کیئر کی بات ہے تو وہ تم لوگوں کی بھی کرتا ہے۔ تم سب کو بٹھا کر کتنے ٹاپکس سمجھا چکا ہے۔ جب روما گری تھی اور فریکچر ہوا تھا تو اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کون لے کر گیا تھا؟ اس دن تو میں یونیورسٹی آئی بھی نہیں تھی۔ وہ تم سب کا بھی اسی طرح خیال رکھتا ہے، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ ہم تمہاری فرینڈس ہیں، نتاشا نے دو بدو جواب دیا۔ بیا نے سر ہلایا کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقت دیکھا تو جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگی۔ تھینکس فار دا ٹریٹ، اب رزلٹ آنے پہ ملتے ہیں۔ گفٹ اٹھا کر اس نے بیگ میں ڈالے اور نکل گئی۔ اس کی بس کا وقت ہو رہا تھا اور اس سے پہلے بس میں جگہ بنانی تھی۔ وہ تیزی سے بس سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایک طرف سے وہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اپنی جگہ وہ اچھل ہی پڑی کہ وہ بالکل اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہاں سے مسکرا دیا۔ اتنا سا دل ہے تمہارا، فوراً ڈر جاتی ہو۔ بیا نے اسے خائف نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایسے جملوں کی عادت نہیں ہے۔ دور بس نے ہارن دیا تو بیا نے بس کی طرف دیکھا۔ باہر دروازے تک لٹکے ہوئے دکھائی دیے۔ اوہ، میری بس جا رہی ہے، جانے دو۔ بیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ میں کیسے جاؤں گی گھر؟ اور کوئی بس اس روٹ کی نہیں ہے۔ میری گاڑی حاضر ہے، جس روٹ پہ کہو گی چھوڑ دے گی۔ وہ مزید حیران ہوئی، پھر بس کو دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے بیا، پلیز رک جاؤ۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ نک نیم سے پکار رہا تھا۔ بیا سے مزید قدم نہیں اٹھائے گئے۔ بس سرکنے لگی تھی لیکن وہ ہل نہیں سکی۔ واسے مسکرا دیا۔ کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ چلو لائبریری کے سامنے والی سیڑھیوں پہ چلتے ہیں۔ اس وقت وہاں کوئی رش نہیں ملے گا۔ وہ آگے بڑھا تو بیا اس کے پیچھے تھی۔ سیڑھیوں پر واقعی رش نہیں تھا۔ زیادہ تر ڈپارٹمنٹ کے سیشن ختم ہو چکے تھے۔ یہ وہ سیڑھیاں ہیں جہاں میں نے تمہیں پہلی بار ڈانٹا تھا، ذلیل کیا تھا، بیا نے تصحیح کی۔ واسے نے کان پکڑے۔ جب وہ سوچتا تھا شرمندہ ہوتا تھا، لیکن اس واقعے نے میرے دل میں جو سافٹ کارنر پیدا کیا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور اب جو مقام تمہارا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ بیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور بیا کنفیوز ہو کر سامنے دیکھنے لگی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میرے 4 سال تمہارے سامنے ہیں بیا۔ اس دوران میں کس قسم کی عادات کہاں مل رہا، کن ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا، تم نے سب دیکھا۔ کیا تم نے مجھ میں کوئی برائی دیکھی سوائے اس کے کہ میں اپنی اسٹڈیز کو لے کر کریزی ہوں؟ وہ یہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے جیسا انسان اگر تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو تمہاری زندگی بری گزرے گی؟ بیا دھک سے رہ گئی۔ وہ اسے باقاعدہ پرپوز کر رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ساتھ میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات بتا رہا تھا۔ کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں، کوئی محبت کا دعویٰ نہیں، سیدھا سیدھا پرپوز۔ بیا کے گال گلال ہونے لگے، کانوں کی لوئیں سرخ پڑنے لگیں۔ میں مام سے جلد بات کرنے والا ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تم کیا کہتی ہو؟ بات کر لوں نا؟ وہ تھوڑا جھک کر اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے، پتہ نہیں۔ اس نے جلدی سے کہا اور اٹھ کر چل دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں میں نے ہی ڈراپ کرنا ہے۔ اس کے پیچھے سے چلانے پر احساس ہوا کہ اس کی بس تو جا چکی ہے۔ اب دونوں پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ واسے نے اپنی گاڑی کا ڈور اس کے لیے کھولا، جو بیا کو اندر اچھا لگا۔ یہ احساس ہی اتنا خوبصورت تھا کہ ایک انسان آپ کو پسند کرتا ہو، آپ کی کیئر کرتا ہو، وہ اب آپ کو اپنا لائف پارٹنر بنانے کے لیے سیریس ہو۔ مجھے راستہ بتا دینا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر سائیڈ مرر سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم شرماتے ہوئے اتنی کیوٹ لگو گی، گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اور بیا پھر سے شرم سے دوہری ہوئی۔ وہاں سے کھل کے مسکرا دیا۔ گاڑی اس نے ایک جوس کارنر کے سامنے روک دی تھی۔ گرمی بھی ہے اور تمہارے چھوٹتے پسینے دیکھ کر میرا خیال ہے ٹھنڈا پی لیا جائے۔ اپنے ماتھے کے پسینے کو بیا نے ٹیشو سے صاف کیا۔ مینگو یا اورنج؟ کچھ بھی۔ اس نے اپنا آرڈر بک کرایا اور اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گیا تو وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ بیا، آن دا سیریس نوٹ، ہم دونوں میچور ہیں۔ میں تمہارے لیے سیریس ہوں، اس لیے تم سے تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ بیا، کیا تمہیں اس بات پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟
بیا نے اب اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو اپنائیت اور محبت تھی، نہ دانستہ ہی نفی میں سر ہلایا تو وہ جیسے پرسکون ہو گیا۔ تھینک یو بیا، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ اگر تم نے منع کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ اگر میں منع کر دیتی تو کیا کرتے؟ تو میں تمہیں منانے میں ہر ہنر آزما لیتا۔ بیا مسکراتی۔ رات کھانے پر وہ مام کے ساتھ بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے نیوز دیکھنے کی عادی تھی۔ لاسٹ پیپر کیسا ہوا؟ کھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ زبردست، ہمیشہ کی طرح۔ اب کیا کرنے کا سوچا ہے؟ مام، میں سوچ رہا ہوں کہ آفس آنا شروع کر دوں۔ یوں تو وہ اکثر آفس کا چکر لگاتا رہتا تھا اور سارے اسٹاف سے بھی واقف تھا، لیکن اب اسے باقاعدہ جوائن کرنے کا وقت تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ ذرا کی ذرا خبروں سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ویل، بابا کے بعد آپ کیسے یہ سارا بزنس رن کرتی رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں مام، اب آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، میں سب دیکھ لوں گا۔ مسز عبداللہ نے بہت متاثر نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ گریٹ، مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ سب سن کر۔ واسطے تمہیں میرا احساس ہے، اپنے بابا کے محنت سے چلائے بزنس کا احساس ہے۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اسے احساس ہے، لیکن وہ اپنے شوق اور فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کا دماغ بزنس سے زیادہ کتابوں میں لگتا تھا۔ مام، مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی تھا۔ انہوں نے سر ہلایا اور نظریں نیوز سے ہٹا کر اس پہ جما دیں۔ میری ایک کلاس فیلو ہے، میں اس کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ مسز عبداللہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں بتایا واسطے، ان کا بیٹا اتنا اہم فیصلہ نہیں بتائے گا؟ بے یقینی تھی۔ مام، کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں جو بتائی جاتی۔ ایک کلاس فیلو ہی تھی، جیسے سب ہوتی ہیں۔ سب کی طرح ہوتی تو تم یہاں بیٹھے یہ بات نہ کر رہے ہوتے۔ ان کے چہرے پہ کچھ ناگوار تاثرات ابھرے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سب جیسی نہیں ہے، لیکن ہے کلاس فیلو ہی۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے درمیان جو آپ کو لگ رہا ہے۔ کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ کس خاندان کی ہے؟ فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ اب سارا دھیان اسی کی ایک بات پہ تھا کہ جوان اکلوتا بیٹا اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اب تک اس کے سارے فیصلے خود لیتی آئی تھیں۔ ان ماؤں میں سے تھیں جو اولاد کے لیے دن میں پہنے جانے والے کپڑے تک خود چنتی ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس نے اپنی مرضی سے بہت ضد کر کے بھوک ہڑتال کر کے لیا تھا، اور اب یہ دوسری ضد سامنے آ رہی تھی جو انہیں سخت کھل رہی تھی۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ دادی نے اسے پالا ہے۔ فادر اس کے گورنمنٹ آفیسر تھے۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، اور اتنا جان لینا تمہیں لگا کافی ہے؟ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ابرو چڑھائے سے طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مام، میں اسے جانتا ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ مجھے اس کی فیملی کو جان کے کیا کرنا ہے؟ شادی کے لیے فیملیز دیکھی جاتی ہیں واسطے۔ میں اپنی فیملی میں کیا جواب دوں گی کہ کون لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لا رہی ہوں؟ اور آپ کے اس فیملی سٹیٹس کے پیچھے میں کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جس کو میں پسند نہ کر سکوں؟ لائف میری ہے اور گزارنی مجھے لوگوں کے مطابق ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے مام؟ مسز عبداللہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم ہر بار اس قسم کی بحث کر کے کیوں یہ ثابت کرتے ہو کہ میں تمہاری ماں نہیں، دشمن ہوں، جو تمہارے بارے میں غلط فیصلے لیتی ہوں؟ شاید بھول گئے ہو کہ میں وہی ماں ہوں جس نے تمہارے باپ کے جانے کے بعد گھر سے نکل کر اس کا سارا بزنس رن کیا۔ سب نے کہا تھا کہ 30 سال میں بیوہ ہو گئی ہوں، دوسری شادی کر لو، لیکن صرف تمہارے لیے میں نے اپنے اندر کی عورت کو مار دیا اور ماں بن کر سوچا کہ نہیں، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ مجھے اپنے بیٹے اور شوہر کے بزنس کو دیکھنا ہے۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو تو بات بات میں مجھے جتاتے ہو کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، میرے تو فیصلے ہی غلط ہیں۔ مام پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک میچور انسان ہوں، کوئی 5ویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ نہیں ہوں۔ کیا اپنی لائف کے اہم فیصلے خود نہیں کر سکتا؟ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، آپ جانتی ہیں۔ آپ کے کہنے پہ میں نے فارن جا کے نہیں پڑھا کہ آپ اکیلی ہو جائیں گی، ورنہ مجھے اسکالرشپ پہ وہاں ایڈمیشن مل رہا تھا۔ آپ کے لیے میں نے اپنا بزنس سنبھال لیا۔ حالانکہ آپ جانتی ہیں میں آگے پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ اب اگر شادی جیسا اہم فیصلہ میں خود کرنا چاہتا ہوں تو اس میں اتنا ایشو کیوں بن رہا ہے؟ کیا یہ فرض ہے کہ مجھے اپنا اکلوتا بیٹا ہونے کا تاوان چکانا ہوگا اور ہمیشہ آپ کے فیصلوں پر سر جھکانا ہوگا؟ میں اس موضوع پر فی الحال بات نہیں کرنا چاہتی واسے۔ انہوں نے ٹی وی کا والیوم اونچا کر کے رخ بدل لیا۔ واسے نے تیزی سے کرسی پیچھے گھسیٹی اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ مسز عبداللہ لب بھینچے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہیں۔ رات وہ اپنے کمرے میں صرف اسی بے چینی میں سو نہیں سکیں کہ جوان اولاد کو کیسے اس فیصلے سے باز رکھ سکیں۔ ساری زندگی دوسروں پر اپنی مرضی تھوپ تھوپ کے عادت ہو جاتی ہے، ان کی زندگی خود جینے کی۔ اب جب وہ اپنی زندگی خود جینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنی موت واقعہ ہوئی لگتی ہے۔ واسے نے کہا تھا کہ وہ اس سے اپنی مام سے بات کر کے بتائے گا، لیکن اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔
3 दिन से उसका ना कोई मैसेज आया था और ना कोई कॉल। यूनिवर्सिटी में वो इससे अक्सर मैसेज करता रहता था और वो ख़ुद भी मैसेज कर देती थी, लेकिन वो मैसेजेस पढ़ाई से मुतालिक होते थे। अब तो पढ़ाई का बहाना भी ख़त्म हो गया, सो इसे बस सब्र करना था। ये सब्र इसे चिड़चिड़ा और बेचैन कर रहा था। वो अम्मी जान से बात तो ठीक से कर लेती, लेकिन वो बात बात पे मुज़म्मिल पे बिगड़ रही थी। इसके किए ठीक काम भी इसे बुरे लग रहे थे। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। ये कितना फजूल फ्रूट लाए हो, कच्चे सेब और केले हद से ज़्यादा पके हुए, कौन खाएगा इन्हें? वो किचन से फ्रूट बास्केट लाते हुए अम्मी जान के पास खड़े मुज़म्मिल पे बरस पड़ी। अम्मी जान ने कुछ हैरत से इसे देखा। मुज़म्मिल सर झुकाए खड़ा था। मुज़म्मिल तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। उसके जाने के बाद अम्मी जान ने बिया को घूरा। दिमाग ख़राब तो तुम दूसरों का कर रही हो। जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है, अब जब तक घर में होगी ऐसी ही रहोगी क्या? कभी किसी पे चढ़ाई तो कभी किसी पे। तो घर छोड़ देती हूँ अगर आप कहती हैं तो। ना चाहते हुए भी वो कह गई। अम्मी जान हैरत से उसे देखने लगी। वो चिढ़कर अपने कमरे में चलेगी। क्या ज़रूरत थी अम्मी जान से उलझने की? कमरे में जाकर काफ़ी देर बाद इसने खुद को लताड़ा। वो अपनी झंझलाहट पर काबू नहीं पा रही थी। वो किधर रह गया? मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा? क्या इसने मुझसे मजाक किया था? क्या वो मेरे जज्बात से खेल रहा था? मुझे बेवकूफ़ बना रहा था? फ्लर्ट कर रहा था कि मैं कितनी आसानी से उसका शिकार हो जाती हूँ। इसे रोना आने लगा, लेकिन इसकी नज़र अपने स्टेटस पे पड़ी। वासे ने इसका स्टेटस चेक किया था। वो धक से रह गई। इसने ये स्टेटस लगाया ही उसके लिए था जिसे वो 20 मिनट पहले देख चुका था। इसने फिर भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। इसका दिल डूबने लगा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इधर वासे ने पिछले 4 दिन से खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। गुस्सा, झुंझलाहट, बेचैनी, इज़्तिराब जो इसे किसी पल सुकून नहीं लेने दे रहा था। बिया की क्या सोच रही होगी कि मैं कहाँ रह गया, क्यों इससे रब्ता नहीं किया? मगर रब्ता करके उससे क्या कहूँ, क्या तसल्ली दूँ? मोबाइल उठाकर इसने बिया का नंबर देखा। इसने कोई स्टेटस लगा रखा था। कुछ लोगों का ना होना ही ज़िंदगी को उदास कर देता है। वासे ने लब भींचकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। इसे अभी और इसी वक्त मॉम से बात करना थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला। लॉन में ही पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया। मॉम को इस बार मेरी बात माननी होगी, आखिरी सोच इसके जहन में यही आई थी। इतने में मॉम की गाड़ी ड्राइवे पे आके रुकी। वो गाड़ी से उतरी तो नज़रें इस पे पड़ी। 4 दिनों में वो कमरे में कैद था। खाना भी उनके साथ नहीं खा रहा था। तो निकल आए तुम अपने कमरे से? याद आ गई माँ की? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम किसी लड़की के लिए अपनी माँ को ये एटीट्यूड दिखाओगे। किसी भी लड़की नहीं है मॉम, और ना ही उसके लिए आपको ये एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे कुछ तो फैसले अपने लेने का इख्तियार होना चाहिए। कहीं तो मेरी ज़िंदगी पे मेरी मर्ज़ी भी चल सके। आप क्यों नहीं समझती कि अब मैं बच्चा नहीं रहा कि मुझे आप बताएं? वासे, आज तुम्हारे लिए ये शर्ट निकाली है। वासे, मैं तुम्हारे स्कूल चेंज करवा रही हूँ। वासे, फ़िलहाल लड़के के साथ मत खेलो, वो अच्छा नहीं है। अब मैं खुद सुन सकता हूँ कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। अपने फ़ैसले ले सकता हूँ मॉम। अगर कोई पसंद है तो इसकी ज़िंदगी में शामिल करने का क्या मसला है? आपने कहीं तो शादी करवाना थी, मेरी पसंद से क्यों नहीं हो सकती? तुम एक लड़की के लिए अपनी माँ को इतनी बातें सुना रहे हो? वो शॉक्ड रह गई। मॉम, अगर आप इसे कबूल नहीं कर सकती तो मुझे आपकी पसंद की गई कोई भी लड़की कबूल नहीं है। ये टॉपिक क्लोज समझें। वो तेज़ी से अंदर चला गया। मिसेस अब्दुल्ला खामोश खड़ी हो गई। कमरे में पहुंचकर उसने बिया को एक मैसेज कर दिया। ज़िंदगी मेरी भी उदास है, मॉम को मना नहीं पा रहा, इसलिए खामोश हूँ। दुआ करो वो मान जाएं। वो इसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। इसका मैसेज देखकर बिया की जान में जान आई। फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर ओत कर आई कि शुक्र वो इसे याद थी। फिर दिल से दुआ की कि वासे की मॉम मान जाएं। अगले 2 दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला। नौकरा ने इस बात की तस्दीक की कि उसने खाना तक नहीं खाया। बलाखिर उन्हें इसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहना ही पड़ा। प्लीज़ वासे, बाहर निकलो, खाना खा लो, माँ को यूँ मत सताओ। तुम जहाँ लेकर जाना चाहते हो ले चलूँगी। इस वक्त बाहर निकलकर खाना खा लो। तभी इसने दरवाज़ा खोल दिया। इसकी बड़ी हुई शेफ आंखों के गिर्द पड़े हल्के उन्हें बेचैन कर गए। चलो खाना खाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, पता नहीं क्या बने फिर रहे हो। इसकी ज़िद के सामने झुकना उनकी अना के ख़िलाफ़ था, लेकिन वो इसे ऐसे नहीं देख सकती थी। वासे ने कमरे से निकलने से पहले बिया को मैसेज किया। मॉम मान गई हैं, वो कल तुम्हारी तरफ आ रही हैं। अम्मी जान को बता दो।
میسج پڑھ کر بیا نے سب کچھ امی جان کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن مسز عبداللہ واسع کے بتائے وقت کے عین مطابق پہنچ گئیں۔ ساڑی میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے، فل میک اپ اور نازک سی جیولری میں وہ خاتون کسی سلطنت کی ملکہ لگتی تھیں۔ بیا نے کھڑکی سے انہیں دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ وہ واسع کی مام نہیں، اس کی بڑی بہن لگتی تھیں۔ ان کی پرسنالٹی میں عجیب طرح کا طلسم تھا جس کے سامنے بیا کو اپنا آپ اور اپنا گھر بہت پودا لگ رہا تھا۔ مزمل انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گیا تھا اور تب تک وہ اس کے گھر کے در و دیوار کا جائزہ لیتی رہیں۔ امی جان نے تو بہت پرتپاک انداز میں ملنا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے کھڑی تک نہیں ہوئیں۔ امی جان کو ان کا یہ انداز برا لگا تھا۔ جب رشتہ جوڑنے ہی آئی تھی تو اتنا تکبر کیسا؟ بیا نے مجھے کل ہی بتایا کہ واسع کے بارے میں، امی جان نے بہت اپنائیت سے کہنا شروع کیا۔ بیا نے تو بس اتنا بتایا تھا کہ اس کا ایک کلاس فیلو اپنی مام کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ واسع کا ذکر کئی بار بیا کے منہ سے بطور کلاس فیلو سن چکی تھی لیکن انہیں کبھی نہیں محسوس ہوا کہ معاملہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے گا۔ اچھا، مسز عبداللہ نے کچھ طنزیہ انداز میں کہا۔ جتنا ان کا بیٹا بے چینی دکھا رہا تھا یہ کوئی چلتی پھرتی پسند نہیں تھی، وہ بالکل یقین نہیں کر سکتی تھیں۔ واسع نے مجھے بتایا تھا کہ صوبیہ کے فادر گورنمنٹ آفیسر تھے۔ کس گریڈ میں تھے؟ انہوں نے امی جان سے پوچھا۔ 17 گریڈ میں تھا سلمان جب شہید ہوا۔ بیا کے دادا بھی ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ یہ گھر انہوں نے ہی بنایا تھا۔ تو صوبیہ کے کوئی تایا چچا، میرا مطلب ہے آپ کے کوئی اور بیٹے یا بیٹی؟ اکلوتا تھا سلمان۔ صوبیہ ہی میری کل کائنات ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ اس دلچسپ ناول کا تیسرا حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔